یوسف علیہ السلام جیسا حسین مجسمہ پیدا کیا ہے، اس کی اپنے حسن و جمال کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ محبت مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، محبت کر کے تو دیکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات انسانی کے یوسف ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، ارے مصر کی خواتین نے، مصر کی عورتوں نے تو مصری یوسف دیکھا تھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی تھی، رب کعبہ کی قسم اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو کلیجے کاٹ لیتی، کلیجے کاٹ لیتی، کلیجوں کے ٹکڑے ہو جاتے، جان فنا کر لیتی۔ انہوں نے تو مصر کا یوسف دیکھا تھا، ابھی انگلیاں کٹی تھی، میرے یوسف کو دیکھتی تو کلیجے بھی تھام نہ سکتے۔ لیکن اسی کائنات کے یوسف کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، سارے کفار مکہ نے شب و روز دیکھا، لیکن محبت کا پرتو نہ ملا، ایمان کی توفیق نہ ہوئی۔ لیکن ادھر صحابہ نے دیکھا تو محبت کا یہ عالم ہے کہ بے تاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بے قرار ہو کے دربار رسالت میں داخل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، ہاں صوبان کیا بات ہے؟ دیکھتے ہی رہ گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اب کوئی شکایت نہیں۔ کہا کہ بول بول، جس بے قراری سے تو میرے دربار میں داخل ہوا ہے، آخر کوئی بات تو ہے۔ کہا کہ اے رب جلیل کے پیغمبر، بات تو تھی لیکن اب کچھ نہیں رہا۔ فرمایا کہ تھی کیا؟ کہا بھوک سے بے قرار ہو کے پہنچا تھا کہ آپ کو شکایت کروں کہ بھوکا ہوں، لیکن آپ کے چہرہ انور کی تابانی دیکھ کر بھوک مٹ گئی، اب بھوک کی شکایت ہی نہیں رہی۔ یہ محبت، اس کے پیچھے محبت ہے۔ اگر محبت نہیں تو یہ نگاہ سب کو ملی ہے، سب دیکھتے ہیں۔ مجنو کو لیلا کی محبت مل گئی، مجنو کو لیلا کیا لگتی تھی؟ دربار کے اندر قاضی کہتا ہے کہ مجنو کیا ہو گیا تجھے؟ یہ لیلا سانولی سی لیلا، اس کا نہ رنگ نہ روپ، تو اس پہ مر بیٹا ہے، چھوڑ اس کا پیچھا۔ کیا کہتا ہے قاضی صاحب، آپ داستان عشق کی توہین کر رہے ہیں، عاشقوں کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ قاضی کی آنکھ سے لیلا کو دیکھ رہے ہیں، عاشق کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے۔ آپ مجنون کی آنکھ سے دیکھیں کہ لیلا کیا ہے، آپ اپنی آنکھ سے فیصلہ کر رہے ہیں، یہاں تو عاشق کی آنکھ دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھو آنکھیں سب ہیں لیکن ان پیچھے محبت کا عنوان ڈیفرنٹ ہے۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے سب ہیں، باپ بھی اپنے بچے کو دیکھتا ہے، آپ بھی اس بچے کو دیکھتے ہیں، ماں بھی اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ایک دوسری عورت بھی اس بچے کو دیکھتی ہے۔ آخر فرق اس بات کا ہے، وہ ممتا کی جو ایک جوش محبت ہے اس میں فرق ہے، پیچھے سے فرق، نگاہیں ایک جیسی پڑ گئی۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، اور محبت، یہ محبت و عبادت ہے، محبت بہت اونچا عنوان ہے۔ آج کل تو محبت بدنام ہو گئی، شہوت کا نام محبت رکھا ہوا ہے، محبت عنوان ہی بہت اونچا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، ان کو اپنا حبیب بنایا، حبیب اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبی اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نبی اللہ بنایا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا؟ حبیب اللہ بنایا، میرا محبوب ہے۔ رب کائنات ان کو اپنا محبوب بنا دے، مقام محبت کا وہ مقام عطا فرمایا۔ کہتا مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محبت کی منزل پر پہنچانے کا سفر طے کروایا گیا تو راستے میں مقام خلیل آیا، خلت، دوستی کا مقام آیا، جو آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل تھا۔ تو راستے میں وہ مقام آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میرے جد امجد بھی اس مقام سے گزرے ہیں، کاش مجھے بھی چند لمحے اس میں ٹھہرنے کا موقع مل جائے تو خلیلی کا یہ مقام مجھے بھی حاصل ہو جائے۔
درخواست کیا رب کریم اگر اجازت ہو تو ابراہیم خلیل اللہ کو یہ خلیلی کا مقام عطا کیا ہے، یہ خلت اور دوستی کا مقام مجھے بھی مل جائے، میں چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس محبوب کو اس مقام محبت پر پہنچانے میں اتنی جلدی تھی، اتنی صورت تھی کہ اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ تم مقام خلت پر ٹھہرو، کہا کہ تو کیا جانے مقام خلت تو تیرے مقام محبت کی گرد راہ ہے، تو اصل مقام محبت پر پہنچ، اس لیے کہ میں تجھے اپنا محبوب بنا۔ خلت کا مقام تو راستے میں ہے، تو یہاں کیا ٹھہرے گا، تو منزل پہ پہنچ، یہ سب مقام پیچھے رہ گئے، کلیمی کا مقام پیچھے رہ گیا، خلیلی کا مقام پیچھے رہ گیا، سارے پیچھے رہ گئے، تو مقام حبیب اللہ بنا۔ ظاہر جب محبت کی ہے تو محبوب کو پھر اپنے پاس بلایا بھی تو جاتا ہے، تو معراج کا وہ واقعہ اور وہ معجزہ عظیم الشان عطا فرمایا کہ محبوب نے محبوب کو بلا لیا، پھر وہ راز و نیاز ہوا، کسی کو خبر نہیں، فدنا فتدلہ، قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 تیر کمان کا فاصلہ نہیں، مناجات ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ تو خیر، تو محبت، یہ محبت تو مقام ہے عبادت کا، اور آج کے زمانے میں آ کے یہ محبت کا مقام بڑا بدنام ہے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اور انگریزی میں آ کے تو اور بدنام ہوا، کسی کے جوتا دیکھے گا I love it، کسی کی جرابیں دیکھے I love it، ہر چیز سے لو ہو گئی، کیا ہر چیز سے لو، پین اچھا دیکھے I love it، نہیں، یہ محبت بہت اونچا مقام۔ تو خیر، محبت کا لفظ بولتے ہیں، اللہ نے لفظ بھی ایسا بنایا 2 دفعہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، محبت، محبت 2 دفعہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں لفظ عربی میں عداوت، عداوت میں دونوں دفعہ نہیں ملتے، عداوت آپ لفظ بولیں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ محبت کا اپوزٹ عداوت ہے، اور عداوت میں دونوں دفعہ ہونٹ نہیں ملتے ہیں، عداوت، بلکہ آپ دیکھیں اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ میں گڑتے ہیں، عداوت، یہ دانت تو کاٹتا ہے نا، عداوت میں کاٹ ہے اور محبت میں جوڑ ہے۔ تو آج ہمیں حیرانی ہوتی ہے صحابہ نے محبت رسول اللہ سے کیسی کی، یار سمجھ نہیں آتی، فلاں نبی کا عاشق کیسا، فلاں اللہ کا عاشق کیسا، تو حضرت شیخ نے یہ کہا ہے، یہی بات تو کہی، اصل میں محبت کر کے نہیں دیکھی تم نے، تو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے تمہیں محبت کے جذبات ہی نہیں، صرف مر کے کسی کے ظلم پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی کس پہ چتاب میں، محبت کر کے تو دیکھو۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ روز اقدس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب عاشقان مصطفیٰ وہاں جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کی ادائیں الگ ہوتی ہیں، عجیب ان پر منظر ہوتے ہیں، مناظر ہیں۔ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ قدس سے، تو ان کے ساتھ عمرہ حج پہ جانے کا موقع ملتا تھا، تو خود میں نے دیکھا جب مدینہ منورہ سے واپسی کا وقت ہے، ویسے اقدام عالی میں بیٹھتے تھے ہمیشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف ہمیشہ بیٹھتے تھے، اور جب وہاں درود پڑھنے جا رہے ہیں صلاۃ السلام کے لیے، ایسے ہی کھڑے ہیں جھکے ہوئے، جیسے کوئی غلام، ادرا غلام بچائی وہ کھڑا ہے، جرم کا اقرار کرتے ہوئے، نگاہ جھکی ہوئی ہے، سو چکا ہے، اتنا ادب ہوا اتنا، اور قدموں کی طرف بیٹھتے ہیں، یہ حال ہے۔ اور جب روانگی کا وقت ہوتا تھا کہ بس اب جانا ہے، تو مواجہ شریفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی طرف، وہاں آ کے سلام پڑھنا، اور مسجد نبوی کی سامنے قبلے کی طرف یوں ٹیک لگا لینا دیوار کے ساتھ، اور وہاں یوں روتے دیکھا جسے بچہ بلبلاتا ہے ماں کے لیے، ایسے بچی کی طرف بلبلاتے، کیونکہ ابھی شام کو فلائٹ اب واپسی ہے، یوں رو رہے ہیں کہ یہ بچہ ماں کے سینے سے جدا کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے قرار ہو کر رو رہا ہے، بچوں کی طرف بلبلاتے، دیکھتے ہیں یہ بچی کہاں ہے، دیکھا وہ ادھر بیٹھے رو رہے ہیں، ابھی روانگی رخصت۔
اللہ اکبر. آخر کون سا ایسا اندر کے اندر کو ایسا رشتہ ہے کہ جیسے بیٹا باپ سے جدا ہوتے تڑپتا ہے، ماں کے سینے سے جدا ہوتے بچہ تڑپتا ہے، یہ آخر کون سی تڑپ اندر لگ گئی؟ ہم جیسے سوچتے یار بس جلدی بس نکلو بھائی گھر پہنچے، فلائٹ مدینے سے کتنے بجے جی وہ ٹائم ہی پاس نہیں ہو رہا، کیا ہو گیا؟ ہماری حالت یہ ہے. اور وہاں دیکھو عاشقان مصطفیٰ رو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب جانے پر مجبور ہے، اور آپ ہی کا منشا ہے، تیرے دین ہی کے کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، اپنے ملکوں میں بیٹھ کے دین کا کام کریں گے، تیرے نام کو اونچا کریں گے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اے حبیب تیرے نام کو اونچا کرنے، اس کے اجالے کو پھیلانے واپس جا رہے ہیں، لیکن تڑپتے بلک رہے ہیں، بلک یہ حالت ہوتی ہے. یہ محبت، تو یہ اندر جو کرنٹ محبت کا لگتا ہے اس پہ یہ ساری کیفیت بدل جاتی ہے. تو حیرانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے محبت کر کے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی ان موسروں کے احسان کو سوچے نہیں، اللہ کے احسانوں کو سوچا نہیں کہ اس کے کیا احسان ہے، وہ ہمارا کتنا بڑا محسن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا احسانات ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جو محبت پیدا ہو، جیسے کہ انسان کی فطرت ہے، کبھی تو محبت پیدا ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، کمال اور جمال کی وجہ سے محبت جو پیدا ہوتی ہے وہ عقلی محبت ہوتی ہے. عقلی ایک طبی محبت ہوتی، طبیعت کے اندر ہے، جیسے ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہے، اس کو طبی محبت کہتے ہیں. چاہے نہ چاہے ہمیں ان سے ایک تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، کیونکہ خون کے رشتے، یہ طبی محبت. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقلی محبت، آپ کے جمال و نوال کو انسان سوچتا ہے، ان کے کمالات کو سوچتا ہے کہ ہم ہر حسن پہ مر مٹنے والے ہیں، ہر حسین سے ہمیں محبت ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اللہ تبارک و تعالی نے اتار دیا ہمارے درمیان میں، تو ہمیں اس سے بھی محبت ہونی چاہیے. ہمیں ہر باکمال سے محبت ہوتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر باکمال کون ہوگا، لہذا ہمیں اس سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور اگر ان سے محبت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے ہم اپنے حسن و جمال کی محبت پہ جھوٹے، آرٹیفیشل ہے. یہ سارے دعوے آرٹیفیشل ہیں. اس لیے کہ اگر ہم جمال سے محبت کرتے ہیں، حقیقی جمال سے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سے بڑھ کر باجمال کون ہوگا. کائنات کے حسن و جمال سے محبتیں کھیلتے پھرتے ہیں، ہمیں اس کائنات کے بنانے والے باجمال سے محبت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جمال کے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں. یہ آرٹیفیشل محبت ہے، حقیقت نہیں. اور حقیقت ہوتی محبت کی تو اس کائنات کا حسن آپ کو اس کائنات کے خالق کی طرف لے کے جاتا ہے. حسن کائنات پہ قربان ہوتے ہوتے رب کائنات تک انسان پہنچتا ہے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ آسمان و زمین کے اندر غور کرتے ہیں. عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کے ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. یہ غور کس لیے ہے؟ اس لیے غور ہے کہ آسمانوں کی بلندیاں، زمینوں کی وسعتیں، باغوں کا حسن و جمال، پھلوں کی مٹھاس، یہ پتوں اور پھولوں کا حسن، یہ جس نے بنایا اس کے حسن و کمال کا کیا عالم ہوگا. ہمیں جب یہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم تیرے ہو. یہ اس لیے غور کرنے کو کہ جس نے زمین کو وسعت بخشی ہے اس کی وسعت کا کیا عالم ہوگا. اللہ واسع، اس لیے اللہ نے واسع اپنا وصف بیان کیا. جس نے آسمانوں کو بلندی عطا کی ہے اس کے علو شان کا کیا عالم ہوگا. زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ. ایک شخص اگر چلتا رہے 500 سال کے بعد پہنچتا ہے پہلے آسمان. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر ہے. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر.